السلام علیکم، میں لا اسلام این چینل سے مخاطب ہوں۔ ناظرین کرام، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ جو بھی غلط کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی تھی تو یہ اس طرح ہو گیا۔ آئیے معلوم کرتے ہیں کہ انسان کے لیے اللہ کی طرف سے ارادہ اور اختیار میں آزادی ہے یا نہیں ہے۔ اللہ نے انسان کو علم کی قابلیت، سوچنے اور سمجھنے کی قوت، نیک و بد کی تمیز دے کر ارادے اور اختیار میں تھوڑی سی آزادی بخش دی ہے۔ اس آزادی میں دراصل انسان کا امتحان ہے، اس کے علم کا امتحان ہے، اس کے عقل کا امتحان ہے، اس کی تمیز کا امتحان ہے، اور اس بات کا امتحان ہے کہ اسے جو آزادی عطا کر دی گئی ہے اس کو وہ کس طرح استعمال کرتا ہے، اور اس امتحان میں کوئی ایک طریقہ اختیار کرنے پر مجبور نہیں کیا گیا، کیونکہ مجبور کرنے سے امتحان کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ امتحان میں سوالات کا پرچہ دینے کے بعد اگر آپ کو ایک خاص جواب دینے پر مجبور کر دیا جائے تو ایسے امتحان سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ ہماری دراصل قابلیت تو اسی میں کھلے گی جب ہمیں ہر قسم کا جواب دینے کا اختیار حاصل ہو۔ اگر ہم صحیح جواب دے کر کامیاب ہو گئے تو آئندہ ترقیوں کا دروازہ ہمارے لیے کھل جائے گا، اور اگر غلط جواب دیا تو ناکام ہوں گے، اپنی ناقابلیت سے خود ہی ترقی کا راستہ روک لیں گے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہوا ہے، اس میں اچھے اور برے کا تمیز کر لے۔ ایک شخص وہ ہے جو خود کائنات کی فطرت کو نہیں سمجھتا، اپنے خالق کی ذات و صفات کو پہچاننے میں غلطی کرتا ہے، اور اختیار کی جو آزادی دے دی گئی ہے اس سے فائدہ اٹھا کر نافرمانی اور سرکشی کا طریقہ اختیار کرتا ہے۔ یہ شخص علم اور عقل اور تمیز اور فرض شناسی کے امتحان میں ناکام ہو گیا۔ اس نے خود ثابت کر دیا کہ وہ ہر حیثیت سے اندھی درجے کا آدمی ہے، لہٰذا اس کا وہی انجام ہونا چاہیے جو فعل ہونے والے کا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک دوسرا شخص ہے جو اس امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے علم اور عقل سے صحیح کام لے کر اللہ کو جانا، مانا، حالانکہ وہ ایسا کرنے پر مجبور نہیں کیا گیا تھا۔ اس نے نیک و بد کی تمیز میں بھی غلطی نہ کی اور اپنے آزاد انتخاب سے نیکی ہی کو پسند کیا، حالانکہ وہ بدی کی طرف بھی مائل ہونے کا اختیار رکھتا تھا۔ اس نے اپنی فطرت کو سمجھا اور نافرمانی کا اختیار رکھنے کے باوجود اللہ کی فرمان برداری ہی اختیار کی۔ اس شخص کو امتحان میں اس وجہ سے تو کامیابی نصیب ہوئی کہ اس نے اپنے عقل سے ٹھیک کام کیا، آنکھوں سے ٹھیک دیکھا، کانوں سے ٹھیک سنا، دماغ سے ٹھیک رائے قائم کی۔ اس نے حق کو پہچان کر یہ ثابت کر دیا کہ وہ حق شناس ہے، اور حق کے آگے سر جھکا کر یہ بھی دکھایا کہ وہ حق پرست ہے۔ ظاہر ہے کہ جس شخص میں یہ صفات موجود ہوں اس کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہونا ہی چاہیے۔ وہ علم اور عمل کے ہر میدان میں صحیح راستہ اختیار کرے گا، اس لیے کہ جو شخص ذات خداوندی سے واقف ہے، اس کی صفات کو پہچانتا ہے، وہ دراصل علم کی ابتدا کو بھی جانتا ہے اور اس کی انتہا کو بھی۔ ایسا شخص کبھی غلط راستوں پر بھٹک نہیں سکتا، اس کا پہلا قدم بھی صحیح پڑا ہے، اور جس آخری منزل پر اسے جانا ہے اس کو بھی وہ یقین کے ساتھ جانتا ہے۔ دنیا کی کامیابی میں بھی ایسے شخص کا حصہ ہے۔ اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی معزز اور شریف نہ ہوگا، کیونکہ اس کا سر خدا کے سوا کسی کے سامنے جھکنے والا نہیں، اس کا ہاتھ خدا کے سوا کسی کے آگے پھیلنے والا نہیں۔ ذلت ایسی شخص کے پاس کیسی بٹھک سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی طاقتور بھی نہ ہوگا، کیونکہ اس کے دل میں خدا کے سوا کسی کا خوف نہیں، اس کو اللہ کے سوا کسی سے بخشش اور انعام کا لالچ بھی نہیں۔ کون سی طاقت ہے جو ایسے شخص کو حق اور راستے سے ہٹا سکے، اور کون سی دولت ہے جو اس کا ایمان خرید سکے؟ اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی غنی اور دولت مند بھی نہ ہوگا، کیونکہ وہ عیش پرست نہیں، خواہشات نفس کا پابند نہیں، حرص اور لالچ نہیں، اپنی جائز محنت سے
जो कुछ कमाता है उसी पर क़नाअत करता है, और नाजायज दौलत के ढेर भी अगर इसके सामने लगा दी जाए तो उसको हकारत से टुकरा देता है। ये इत्मीनान की दौलत है जिससे बड़ी दौलत इंसान के लिए नहीं हो सकती। इससे बढ़कर दुनिया में कोई महबूब और हर दिल अजीज भी न होगा, क्योंकि वो हर शख्स का हक अदा करेगा और किसी का हक न मारेगा, हर शख्स से नेकी करेगा, किसी के साथ बुराई न करेगा, बल्कि हर शख्स की भलाई के लिए कोशिश करेगा और उसके बदले में अपने लिए कुछ न चाहेगा, और हर शख्स उसकी इज्जत और मोहब्बत करने पर मजबूर होगा। उससे बढ़कर दुनिया में किसी का एतबार न होगा, क्योंकि वह अमानत में खयानत न करेगा, सदाकत से मुंह न मोड़ेगा, वादे का सच्चा, मामले का खरा होगा, हर काम भी ये समझकर ईमानदारी के साथ करेगा कि कोई देखने वाला न हो मगर अल्लाह तो सब कुछ देख रहा है। ऐसे शख्स की साख का क्या पूछना। कौन है जो इस पर भरोसा न करेगा। एक मुस्लिम की सीरत को अच्छी तरह समझ लो तो तुमको यकीन आ जाएगा कि मुस्लिम कभी दुनिया में जलील और महकूम और मगलूब बनकर नहीं रह सकता। वो हमेशा गालिब और हाकिम ही बनकर रहेगा, क्योंकि इस्लाम में जो सिफात है और इस्लाम जो सिफात पैदा करता है उस पर कोई कुव्वत गालिब नहीं आ सकती। और इस तरह दुनिया में इज्जत और बुजुर्गी के साथ जिंदगी बसर करने के बाद जब वो अपने खुदा के सामने हाजिर होगा तो उस पर अल्लाह अपनी नेमतों और रहमतों की बारिश करेगा, क्योंकि जो अमानत उसकी सुपर्द कर दी गई थी उसका पूरा पूरा हक उसने अदा कर दिया, और जिस इम्तिहान में अल्लाह ने उसको डाला था उसमें वो पूरे के पूरे नंबरों के साथ कामयाब हुआ। ये अबदी कामयाबी है जो दुनिया से लेकर आखिरत तक मुसलसल चली जाती है और कहीं इसका सिलसिला खत्म नहीं होता। ये इस्लाम है, इंसान का फितरी मजहब। ये किसी कौम और मुल्क के साथ खास नहीं, हर जमाने और हर कौम और हर मुल्क में जो अल्लाह शनास और हक पसंद लोग गुजरे हैं उन सब का यही मजहब था और वो सब मुसलमान थे। लिहाजा हासिल यही हुआ कि अल्लाह ने इंसान को इरादा और इख्तियार दिया है, उसकी जो फॉलो करेगा वो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब होगा। और यही इस्लाम है और यही मुसलमान है। नाजरीन कराम, मुझे उम्मीद है कि आपको अल्लाह की तरफ से इरादा और इख्तियार के बारे में मालूम हुआ होगा। अल्लाह ताला हम सबको इस इम्तिहान में कामयाब करे, आमीन। नाजरीन कराम, ये मालूमात हमने तफहीमुल कुरान से हासिल किए। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, और लॉ इस्लाम NN चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिएगा। बामानी खुदा।